السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جامع مسجد اہل حدیث اقصی چیتا کیمپ کے قابل احترام ذمہ داران، منتظمین، اراکین، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اعلان کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے اس درس میں، آج کے اس مجلس میں اور اسی طرح اس کے بعد کی چند مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان حدیث، جسے دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہونے کا درجہ حاصل، بہت سارے امت کے ائمہ کرام نے، علماء کرام نے اس حدیث کو ام السنہ، اصول الدین وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ مشہور اور معروف نام اس حدیث کا حدیث جبریل ہے علیہ السلام۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، اور چونکہ حدیث کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو بہت جامع نام دے دیا ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں وہ سراپا دین سکھایا گیا، دین کی تعلیم دی گئی، اور اس طرح سے اس حدیث کی عظمت کا، اس کی منقبت کا اور اس کے بلند مقام، بلند پایہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس حدیث کو، حدیث جبریل کو ہم پہلے پڑھ لیں اور اس کا سلیس اور آسان انداز میں ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی شرح کا سلسلہ شروع کریں۔ بہت ہی عظیم الشان حدیث، بے شمار مسائل اور فوائد سے بھری ہوئی حدیث۔ اس کے اندر جہاں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں وہ بنیادی باتیں جنہیں ہم ایمان کے نام سے، اسلام کے نام سے، احسان کے نام سے جانتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے سلسلے میں، قیامت کی چند نشانیوں کے حوالے سے جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں اور وہ فوائد تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے،
لیکن اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، علم سے متعلق، طلب علم سے متعلق، استاذی سے متعلق، شاگردی سے متعلق، منہج سے متعلق، فرقہ بندی، فرقہ واریت سے متعلق بہت ساری تفصیلات اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے حدیث جبریل کو، اور یہ ایک طریقہ ہے امت کے علماء کا کہ کبھی کسی مناسبت سے حدیث کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام کوئی حدیث کے راوی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس راوی کی حدیث ہے، یا حضرت جبریل علیہ السلام کوئی محدث نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں یہ حدیث درج ہے، اس لیے جیسے ترمذی کی حدیث بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے ایسی حدیث جبریل کہا گیا نہیں۔ ایک طریقہ ہے اہل علم کا کہ چونکہ اس حدیث کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کا اور سوال و جواب کی شکل میں، تصدیق کی شکل میں، اور اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی نشانیوں وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے، اور ساری گفتگو میں حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث جبریل پڑ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض حدیثوں کے اور بھی نام ہیں، حدیث البطاقہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کارڈ والی حدیث، حدیث البطاقہ، اس کے اندر کارڈ کا ذکر ہے، پرچی کا ذکر ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس کی بنیاد پر توحید کی بدولت اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث کا نام پڑ گیا حدیث البطاقہ۔ جو فرقے والی حدیث ہے جس میں فرقوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت سے پہلے جو یہودی تھے وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی جو تھے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس حدیث کو علماء نے کیا نام دیا؟ حدیث الافتراق۔ حدیث الافتراق یعنی وہ حدیث جس کے اندر فرقہ واریت، فرقہ بندی اور فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی بہرحال بعض حدیثوں کے نام پڑ گئے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے شہرت اور تذکرہ اس کا پایا جاتا ہے، شہرت اس کی ہوئی ہے، معروف ہے، مشہور ہے یہ حدیث۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور جو یہ اوراق آپ کے سامنے ہے جس میں حدیث جبریل اور ایسے ہی اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن اور ایسے ہی اردو میں ترجمہ الحمدللہ موجود ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ الفاظ کے ساتھ گزریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آپ حدیث سے جڑے رہیں گے اور اس سے اچھی طرح سے استفادہ ہو سکے گا۔ میں سرسری طور پر اس حدیث کا اردو میں ترجمہ کروں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، وہ سب تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے۔ اور امام بخاری نے اسے نقل نہیں کیا ہے، امام بخاری نے اسے نقل نہیں کیا ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور دیگر محدثین سنن کے مصنفین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ ہم نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ فوائد سے لبریز، علمی فوائد سے، عقدی فوائد سے، منہجی فوائد سے، ایسے ہی ادبی فوائد سے لبریز ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل کے نام سے۔ تو بہرحال صحیح مسلم میں یہ روایت 8 نمبر، حدیث نمبر 8 یہ موجود ہے۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن یعمر سے نقل کیا ہے۔ یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کان اول من قال فی القدر، ہے نا، سب سے پہلے جس نے بھی تقدیر کے انکار کی بات کہی ہے، سب سے پہلے جس نے تقدیر کے انکار کی بات کہی ہے بصرہ میں، وہ معبد جہنی ہے۔ وہ کون ہے؟ معبد جہنی۔ یہی معبد جہنی ہے جس سے اور جس کی اس بدعقیدگی سے انکار تقدیر کی بدعت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے شروع ہوئی ہے، معبد جہنی کے ذریعے سے۔ اسی لیے امت کے ائمہ کہا کرتے تھے احذروا معبدا الجہنیہ فإنہ کان قدریا۔ ہمارے اسلاف کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں کو
آگاہ کرتے تھے معبد جوہنی سے بچ کر کے رہنا، ایاک و معبدن الجوہنی احذروا المعبدن الجوہنی، معبد جوہنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خبردار بچ کر کے رہو، فإنہ کان قدریا، اس لیے کہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر کا منکر تھا، اس لیے اس سے چوکنا رہنا، اس سے بچ کر کے رہنا۔ بہرحال وہ باتیں آئیں گی آگے۔ تو کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر کی سب سے پہلے جس نے تقدیر کے انکار کی بات بصرہ میں کہی، بصرہ آپ جانتے ہیں عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، تو بصرہ، کوفہ، بغداد وغیرہ یہ سب عراق کے مشہور شہر ہیں اور علم کا مرکز رہے ہیں اپنے اپنے دور میں۔ تو معبد جوہنی نے سب سے پہلے تقدیر کے انکار کی بات کہی۔ فانطلقت انا وحمید ابن عبد الرحمن الحمیری، کہتے میں یعنی یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، کہتے ہیں یہ دونوں یعنی میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں ہم لوگ چلے، کہاں گئے؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ گئے، حاجینی او معتمرین، یعنی حج کے سفر کے لیے نکلے یا عمرے کے سفر کے لیے نکلے، بہرحال ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے مکہ گئے۔ فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ عما یقول ہؤلاء فی القدر، کیا کہا؟ ہم لوگ جب حج عمرے کے لیے نکلے، حج یا عمرے کے لیے نکلے، تو ہم لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کاش جو ہے ہماری ملاقات کسی صحابی رسول سے ہو جاتی، کاش ہماری ملاقات، ہم مکہ جا رہے ہیں اور یہ بلاد حجاز ہے، بلاد حرمین میں سے مکہ ہے، تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک تعداد موجود ہے، ہو سکتا ہے کاش اگر ہم ملاقات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے اور ہم ان سے پوچھتے اس مسئلے کے بارے میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ بصرہ میں معبد اور معبد کے فکر والے لوگ کہہ رہے ہیں۔ معبد نے سب سے پہلے تقدیر کے انکار کی بات کہی، اس بدعت کی شروعات کس نے کی؟ معبد جوہنی نے، لیکن پھر اس بدعت کو اپنانے والے بہت سارے لوگ ہو گئے، اس لیے یہ بات یاد رہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معبد جوہنی نے بدعت شروع کی اور بہت سارے لوگ اس کی بدعت کو اختیار کرنے لگے۔ اب جو لوگ بھی تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، یہ لوگ جو تقدیر کے انکار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، ہم اس بارے میں اس صحابی رسول سے پوچھتے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے علاقے میں، ہم لوگ بصرہ کے ہیں اور حج یا عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک شخص معبد جوہنی نام کا ہے، اس نے تقدیر کے انکار کرنے کی بات کہی ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تفصیلات آگے آ رہی ہیں جو انہوں نے بیان کیا تھا، جو لفظ معبد جوہنی اور اس کے فکر والے لوگ کہا کرتے تھے اس کو باقاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ فوفق لنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا، موافقت ہو گئی، اتفاق بن گیا، توفیق دے دی گئی۔ توفیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توفیق کا معنی یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ادھر ایمان تھا اور ہمیں بھی اللہ نے وہاں پہنچا دیا اور ہم ایمان والے ہو گئے، یا ہم یہاں تھے، کسی کو اللہ نے بھیج دیا جس نے ہمیں ایمان کی دعوت دے دی اور ایمان ہمیں مل گیا۔ یعنی موافق کر دینے کا نام کیا ہے؟ توفیق، اسی کو ہم توفیق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موافق کر دیا، وقت کو موافق کر دیا، حالات کو موافق کر دیا اور وہ چیز اکٹھا ہو گئی۔ کہتے ہیں فوفق لنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب، اتفاق ایسا ہوا کہ ہم سے کون مل گئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علماء صحابہ میں سے، کبار علماء صحابہ میں سے، اجلہ صحابہ کرام میں سے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہماری ملاقات ان سے ہو گئی۔ فَاقْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، کہتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیر لیا۔
क्या कर लिया, कनफ, कनफ यानी हमारे बगल में कोई हो, हम उसे ऐसे बगल में दाएं तरफ से और ऐसे बाएं तरफ से घेर लें। जैसे है ना, मिसाल के तौर पर परिंदे होते हैं तो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपनी कनफ में ले लेते हैं, अपनी साए में, अपने पर के अंदर ले लेते हैं, घेर लेते हैं दाएं बाएं से। कहते हैं फक्तनफ्तहु अना व साहिबी, तो मैंने और मेरे साथी ने उन्हें घेर लिया। कहते हैं अहदुना अन यमीनिही वल आखरु अन शिमाली, हम दोनों में से एक जो है वो उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ था, यानी मैं गोया की दाएं तरफ और मेरा साथी बाएं तरफ, इस तरह से हमने घेर लिया। हुआ क्या, कहते हैं फज़नन्तु अन्न साहिबी सयकीलुल कलाम इलैया, कहते हैं मेरा ख्याल ये हुआ, मुझे अंदाजा ये लगा कि मेरे जो साथी हैं ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं यहया बिन यामुर है। गुफ्तगू करने वाले कौन है, यहया बिन यामुर बयान कर रहे हैं, उनके साथ में कौन है, हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अल-हिमयरी। तो यहया बिन यामुर कहते हैं मुझे ऐसा अंदाजा लगा, ख्याल हुआ, गुमान हुआ कि मेरे साथी यानी हुमैद बात करने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर रहे हैं। उनको अंदाजा लगा होगा है ना कि वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, बल्कि गोया कि वो मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं बात करूं, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने बात करनी शुरू कर दिया, मैंने बात करना शुरू कर दिया। कहते हैं अहद, कहते हैं सयकीलुल कलाम इलैया, मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथी बात करने की इजाजत मुझे दे रहे हैं, बात मेरे सुपुर्द कर रहे हैं, गुफ्तगू। फकुल्तु अबा अब्दुर्रहमान, तो मैंने कहा ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब की कुन्नियत, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब की कुन्नियत है। और आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि ये अदब का तरीका है, ये बड़ों के अदब का तरीका है, एहतराम का तरीका है कि नाम लेने के बजाय कुन्नियत से याद किया जाए। ये मसाइल में इस्तिंबात भी किया उलमा ने। तो कहा अबा अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, इन्नहु क़द ज़हरा क़िबलना उनासुन, कहते हैं हमारी तरफ, हमारे इलाके में कुछ लोग जाहिर हुए हैं, कुछ लोग जाहिर हुए हैं, यक़रऊनल क़ुरआन व यतक़फ़रून इल्म, जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इल्म की जुस्तजू करते हैं। असल में कफ़र के माने होते हैं मैदान के, चटियल मैदान, कफ़र के माने चटियल मैदान, सहरा, जहां आदमी दौड़ करके अपनी मकसद को हासिल करने के लिए भागे, जहां दौड़ करके आदमी अपने मकसद को हासिल करना चाहे, इसी से यह तक़फ़रा, ऐसे ही तक़फ़रा, क्या कहा, यतक़फ़रून इल्म, वो इल्म हासिल करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या कहा, ज़हरा क़िबलना उनास, हमारी तरफ, हमारे इलाके में, हमारी सिमत, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में, क़िबला के माने क्या होते हैं, सिमत के तरफ, हमारी तरफ, हमारे इलाके में कुछ लोग जाहिर हुए हैं। इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये इससे पहले बिदात नहीं थी, इससे पहले बिदात नहीं थी, अब ये कुछ लोग जाहिर हुए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनकी पहचान क्या बताई, वो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इल्म की तलाश करते हैं, इल्म की जुस्तजू करते हैं। अच्छा, वज़करा मिन शानिहिम, वज़करा मिन शानिहिम, और उनके और भी हालात बताए, और उनके हालात का जिक्र किया कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनके हालात का जिक्र किया। शान के माने हालत के होते हैं, कैफियत के होते हैं। कहते हैं व अन्नहुम यज़उमूना अल्ला क़दा, इनका कहना ये है, इनका कहना है, ज़ामा के माने गुमान के ही नहीं होते, ज़ामा के माने काला के होते, ज़ामा यानी काला, व यज़उमूना व अन्नहुम यज़उमूना यानी व अन्नहुम यक़ूलूना, ये लोग कहते हैं, इनका कहना क्या है, इनका कहना है अल्लाह क़दरा, तकदीर कोई चीज नहीं, इनका क्या कहना है, ला क़दर, तकदीर कोई चीज है ही नहीं। क्या तकदीर की बात करते हो, तकदीर में था, हुआ, तकदीर में होगा, तकदीर में होगा, लिखा होगा तो ऐसा होगा, मिलेगा वगैरह, ला क़दर, कोई तकदीर कोई चीज नहीं। और ये ला क़दरा जो है ना, ये नफी जिन्स है, यानी तकदीर के किसी पहलू का इनकार नहीं था,
بلکہ مکمل طور پر جنس تقدیر کا انکار. تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور کیا کہا اس کے آگے؟ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور معاملہ فوراً ہے. معاملہ کیا ہے؟ فوراً ہے. معاملہ بالکل تازہ ہے. معاملہ آپ اپنی زبان میں کہہ لیں بالکل کرنٹ ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے فوراً ہوتا ہے، پہلے سے کچھ طے نہیں ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، پہلے سے کچھ مقدر کیا ہوا نہیں ہے. یہی معنی ہوتا ہے. استیناف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی چیز بالکل شروع کرنا، اسی سے ہے اونفن. وَأَنَّ الْأَمْرَ اونفن، معاملہ بالکل تازہ ہے، بالکل نیا ہے، بالکل کرنٹلی. یعنی جو ہو رہا ہے وہ ابھی ہو رہا ہے، اس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، مقدر کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لکھا ہوا ہے. اس کی تخلیق ہوئی ہے تو وجود میں آیا ہے، وہ چیز انجام پائی ہے، اللہ نے چاہا ہے تو وہ چیز انجام. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. معاملہ بالکل تازہ ہے، کرنٹ، فوراً وہ کام ہو رہا ہے، اس سے پہلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے دو جماعتیں استعمال کی، دو جملے بس. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا قَدَرْ، ایک بات تو کہ یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرا جملہ کیا استعمال کیا اسی کی وضاحت کرنے کے لیے؟ وَيَزْعُمُونَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور معاملہ بالکل نیا نیا ہے، تازہ تازہ ہے، پہلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد قالا، اب یہاں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے. یہ یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، ان دونوں نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ بصرہ کے علاقے میں، ہماری بستی میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں، ہے نا، کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. حالانکہ وہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور علم کی تلاش بھی کرتے ہیں، لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس فوراً ہو رہا ہے. اب کہتے ہیں قالا، عبداللہ بن عمر نے کہا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، تو ٹھیک ہے اگر ایسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، بتا رہے ہو، تو جب تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو، ابھی تو تم یہاں مکہ میں آئے ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہو، جب تمہاری ملاقات ان سے ہو، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، تو ان سے بتا دو جا کر کے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، میرا ان سے قطع تعلق ہے، اعلان بیزاری ہے، اعلان برات ہے، اعلان بائیکاٹ، کوئی تعلق نہیں. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تو ان سے تعلق نہیں جوڑتا لیکن وہ تعلق جوڑتے ہو تو جوڑے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نہ میرا ان سے تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے. میں ان سے بیزار اور یہ مجھ سے بیزار، میرا ان سے قطع تعلق، ان کا مجھ سے قطع تعلق. اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عبداللہ بن عمر قسم کھا کر کے کہتا ہے، والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اللہ عبداللہ بن عمر جس بات کی قسم کھا کر کے کہتا ہے وہ کیا ہے؟ لو ان احدہم، لو ان لاحدہم، اگر ان میں سے کسی کے پاس، معبد جوہنی، اس کے شاگردان، اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے، ہے نا، جو بھی لوگ ہیں اس کی فکر سے، ہے نا، موافقت ظاہر کرنے والے، انکار تقدیر، کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی آدمی کے پاس مثل احد ذہبا، احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ، جب یہ حدیث جب کی ہے، جب یہ حدیث تھی، یعنی جب حدیث جب بیان ہوئی ہے، اس وقت احد کا پہاڑ کتنا رہا ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں، لیکن آج احد پہاڑ کو بہت کچھ تراش خراش کے بعد، آج بھی ہمارے اساتذہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں جو بیان کرتے تھے، جو اس کے ماہرین ہیں،
یعنی جو جغرافیہ وغیرہ کے ماہرین ہیں، جو مقامات وغیرہ کے ماہرین ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے کیا کہا، اگر ان میں سے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا، میرے بھائی جس کو ہم گرام اور تولے کے لیے گنتے ہیں، مثال دیکھو ایمان کی قیمت، عقیدے کی قیمت کتنی ہے۔ اگر ان میں سے کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اور کیا کہا، فَأَنفَقَهُ، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، 2 گرام 4 گرام نہیں، کلو 2 کلو نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن چونکہ وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے، فرماتے ہیں مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نفقے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، یہ اندازہ لگائیں کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں سے کس طرح سے برات کا بیداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور عقیدے کی عظمت اور اہمیت کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کیا سوچ کر کے تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ اسے معمولی سمجھا جا رہا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ان میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما قبل اللہ منہ، تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نفقے کو، اس خرچ کرنے کو قبول نہیں فرمائے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ یعنی اگر تقدیر کا انکار کر رہے ہیں تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کس کے عمل صالح کو قبول نہیں کرتا اللہ تبارک؟ کون ہے جس کے عمل صالح کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے کہ نہیں؟ بہت واضح بات ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان کی شرط موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول فرمائے گا، گناہوں کے باوجود بھی، کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اعمال کو قبول کرے گا۔ اجر کم ملے، زیادہ ملے، ثواب میں کمی ہو، بیشی ہو، الگ مسئلہ ہے، لیکن قبولیت کا انکار نہیں ہوتا، قبولیت کی تردید نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے اس احد پہاڑ کے برابر سونے کے نفقے کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ ہو گئی ان کی، یہ بات جو ان کی ہے عبداللہ بن عمر کی، یہ اصل میں ان دونوں صاحبان کے سوال کے جواب میں ہے۔ اور اب اس کے بعد جو آگے والی بات ہے وہ اصل میں اسی بات کی دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی بات کو پیش کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی۔ تو ابھی تک تو یہ پس منظر تھا، اس پس منظر کے بعد اس روایت کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں ثم قال، پھر عبداللہ بن عمر نے فرمایا، حدثنی ابی عمر بن الخطاب، میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن، ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا، اسی دوران، اس ظرفیہ ہے یعنی اسی دوران جب بیٹھے ہوئے تھے اسی بیچ میں، طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اور ایسے ہی شدید سواد الشعر، کہتے ہیں کہ اسی دوران مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیچ میں ایک شخص نکل کر کے آیا۔ طلع کسے کہتے ہیں؟ ظہر، خرج، جاء، اتا، نہیں، کیا استعمال کیا؟ طلع، ایک آدمی طلوع ہوا، یعنی کیا مطلب؟ یکایک گویا کہ نکل کر کے آ گیا، یکایک نکل کر کے ایک آدمی آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی صفت کیا تھی؟ رجلون، ایک آدمی نکل کر آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، جس کے کپڑے کیا تھے؟ بہت زیادہ سفید تھے۔ کیا ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی؟
کیونکہ وہ سب علاقہ، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ سفید کپڑا کوئی پہن کر کے آتا ہو. دھول ہے، مٹی ہے، میل کچیل ہے، غربت کے حالات ہیں، تو اتنا زیادہ سفید کپڑا ایک تعجب کی بات تھی، انونی بات تھی، اجنبی بات تھی. تو کہا ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور شدید السواد الشعر، اور اس کے بال، سر کے جو تھے بہت زیادہ سیاہ تھے. کہتے لا یرا علیہ اثر السفر، اس شخص کے اوپر سفر کا کچھ اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آدمی کہیں سے سفر کر کے دور دراز سے آ رہا ہو اور ابھی سواری سے اتر کر کے ہمارے سامنے آ گیا. سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. اچھا، ابھی جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں، یہ روایت جیسا کہ بات ہو گئی کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ، اور آئے گی بات دیگر کتابوں کے اندر بھی الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کو اس جگہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھ لیں گے جہاں اس حدیث کے علاوہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی مزید معلومات ملتی ہے، کوئی علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی اور بھی ہے نا ہمیں اس میں نفع حاصل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان الفاظ کو ہم وہاں پر شامل کر لیں گے. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. آیا وہ آدمی حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے لگا دیا، ٹیک دیا. اسندہ کے معنی ٹیک دیا، یعنی جیسے ابھی ہم بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں نا، ایسے ہی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اپنی دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر کے لگا کر کے بیٹھ گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھا. اب اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اپنی رانوں پر رکھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا. وہ انشاءاللہ شرح کے دوران بات کریں گے کہ اس سلسلے میں علماء نے کیا بات کی ہے اور کیا حاصل ہے اس کا. ابھی یہ سمجھ کے چلے کہ گھٹنے کو اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ملایا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں پیروں پر رکھا، اپنے دونوں رانوں پر رکھا. وقال، اور کہا، کیا کہا اس نے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سلام علام کا ذکر نہیں ہے کہ اس آنے والے نے سلام بھی کیا ہو، آنے والے نے سلام بھی کیا، اور سلام کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ دوسری روایت میں اگر کچھ فوائد ہوں گے تو ان روایت کے الفاظ کو ہم لوگ پڑھیں گے، اور دوسری روایتوں میں سلام کا ذکر ہے کہ آئے اور آ کر کے سلام کیا، آ کر کے سلام کیا. یہاں پر سلام کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو ایک علمی فائدہ کی طرف اشارہ کروں کہ امت کے جو پختہ علم، گہرے علم، محققین جو علماء ہیں، وہ جب تک کسی روایت کی تمام سندوں کو اکٹھا نہیں کر لیتے، کسی باب کی یعنی کسی خاص مسئلے سے متعلق تمام روایتوں کو اکٹھا نہیں کر لیتے ہیں، یا روایتوں کے تمام الفاظ کو اکٹھا نہیں کر لیتے، تمام طرق کو، سندوں کو اکٹھا نہیں کر لیتے، تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے امت کے علماء کہا کرتے ہیں الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. کسی باب کی کسی موضوع کی جب تک ساری روایتوں کو، سارے طرق کو، ساری سندوں کو اکٹھا نہ کر لیا جائے، تب تک اس میں واقع ہونے والی غلطی واضح نہیں ہوتی. تو آپ سمجھے کہ یہ تو علمی فائدے کی بات چل رہی ہے، علمی فائدہ حاصل ہوا. کہیں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. جب ساری سندوں کو اکٹھا کر لیں گے تو سندوں کے اندر خلل ہوگا تو معلوم پڑ جائے گا، الفاظ میں کوئی خلل ہوگا تو معلوم پڑ جائے گا. اسی لیے اس سلسلے میں سب سے اونچا جو مقام امت کی چوٹی کے علماء میں سے کسی کو حاصل ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. فتح الباری جو بھی طالب علم یا کوئی بھی صاحب علم اٹھا کر کے دیکھتا ہے، یا جس نے بھی جو بھی اسے رجوع کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح تو صحیح بخاری کی کر رہے ہیں، لیکن جس حدیث کی شرح کرتے ہیں اس سے متعلق جتنی روایتیں جس کتاب میں آئی ہوئی ہوتی ہیں، جس سند کے ساتھ، اس کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ کی شرح کریں گے اور کہیں گے عند الطبرانی کذا ولی ابی داؤد کذا وعند الترمذی کذا وعند البیہقی کذا، فلاں کے یہاں یہ الفاظ آئے ہیں، فلاں کے یہاں یہ الفاظ آئے ہیں، فلاں کے یہ الفاظ آئے ہیں. جو اس حدیث میں واضح نہیں ہو رہا ہے، اس حدیث کے الفاظ کو پڑھنے سے واضح ہو جا رہا ہے.
اس سلسلے میں یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو یہاں پر بہرحال سلام کرنے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر سلام کرنے کا ذکر ہے. ابھی دیکھیں آگے کیا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتلائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سر اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے یعنی اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسلام کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، یہ بتائیے مجھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نمبر 1 وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نمبر 3 وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات دو. وَتَصُومَ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کا حج کرو، بیت اللہ کا، اگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، وہاں تک کے راستے کی طاقت ہو، یعنی وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو، اس کی طاقت ہو. قال صدقتا، قال صدقتا، سوال کیا مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. جواب دینے کے بعد کیا کہا اس شخص نے؟ کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے سچ کہا، یعنی آپ نے جو سوال کا جواب دیا ہے وہ جواب صحیح ہے، سچ مچ ایسا ہی ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. قال راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسألوه، عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا له يسألوه ويصدقه، ہمیں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کے تعجب ہوا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور جواب دینے کے بعد کہتا ہے کہ سچ کہا آپ نے، تصدیق کرتا ہے. تو سوالی اگر ہوگا، سائل اگر ہوگا، مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر آیا ہوگا تو اس کا جواب تو اسے نہیں معلوم ہوگا. عام جو بات ہے، عام جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ سوال کرنے والا آ کر کے سوال کرتا ہے کیونکہ اسے مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کیسا سوال کرنے والا ہے کہ سوال کرتا ہے، جواب ملنے کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. کئی چیزیں قابل تعجب تھی نا. ایسا سفر کا اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا، کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے، غبار نہیں، دھول مٹی نہیں، کچھ نہیں، اور آ کر کے بیٹھ گیا اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا کر کے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا، سوال کے جواب کے بعد صدقتا، تم نے سچ کہا. یہ سب باتیں قابل تعجب تھیں. کہتے ہیں قالا، پھر اس کے بعد اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان. تو ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سوال کا جواب تو صحیح دیا، اب آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن، یعنی الایمان ان تؤمن، ایمان یہ ہے، یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا خلاصہ نچوڑ کیا ہے، آپ بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے ایمان کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی تصدیق کرو، اللہ پر ایمان رکھو، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تم ایمان رکھو تقدیر پر، خیرہ و شرہ، اچھی ہو یا بری ہو، اچھی ہو اور بری ہو، یعنی اچھی اور بری دونوں تقدیروں پر تم ایمان رکھو. اصل میں یہی ٹکڑا ہے جس کو پیش کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو پیش کیا. تقدیر پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت حدیث جبریل کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو پیش کیا، جسے وہ اپنے والد کے واسطے سے نبی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. بہرحال تو تقدیر پر ایمان رکھو، خیری و شرری، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. یہی پورا 6 ارکان کا مجموعہ عقیدہ کہلاتا ہے. یہ پورا 6 ایمان کا عقیدہ، 6 ایمان پر ارکان، 6 ایمان کے 6 ارکان پر مطلب ایمان رکھنا، تصدیق کرنا، یہ 6 ارکان یہ کیا کہلاتے ہیں؟
عقیدہ اسلامیہ، اسلامی عقیدہ، اسلامی عقیدہ، تو عقیدہ یہ جامع ہے اور توحید اس کا جز ہے، توحید اس کا جز ہے۔ تو عقیدہ پورے کا نام، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سب کے بارے میں عقیدہ کیا کیا ہوگا وہ رکھا جائے۔ اب ان 6 عقیدوں میں سے جو پورے طور پر اسلامی عقیدہ ہے، اس کا پہلا جو حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، وہ عقیدے کا پہلا حصہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ اس لیے اب فرق واضح ہو گیا نا، عقیدہ کیا ہے، یہ کل ہے، اور عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایمان باللہ سے متعلق جو مسائل، جو باتیں ہیں، وہ عقیدہ توحید کہلاتی ہیں۔ اس عقیدہ توحید کو آگے نہیں بڑھا سکتے، رسولوں تک نہیں لے جا سکتے، کتابوں تک نہیں لے جا سکتے، فرشتوں تک نہیں لے جا سکتے، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان تک نہیں لے جا سکتے۔ وہ عقیدہ تو ہے لیکن توحید کا عقیدہ نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ کہاں ہے؟ پہلا والا جو رکن ہے ایمان باللہ، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ساری تفصیلات، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، سارے فرقے ہیں جتنے بھی، سب کی گفتگو جو بھی ہے وہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے اور اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قال صدقتا، انہوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہا آپ نے، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا، تو ٹھیک ہے اب مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کیا ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے۔ قال، جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے، اللہ کی عبادت کرو اس طرح، اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس شعور اور ایمان کے ساتھ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ احساس اور شعور اور ایمان نہ پیدا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس احساس و شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو علماء کہتے ہیں احسان کے 2 ارکان ہیں، احسان کے 2 ارکان، ایک رکن ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دوسرا رکن ہے، اور یہ ترتیبی رکن ہے، یہ ارکان ترتیبی ہیں، 2 مستقل نہیں ہیں، مرتب ہیں، پہلے یہ اس کے بعد یہ، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا احساس اور ایمان نہیں پیدا کر سکتے تو یہ ایمان اور شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، چوتھا سوال، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ یہاں پر وہ بات نہیں آئی ہے جو اس سے پہلے کے سوالوں میں آئی، صدقتا، سوال کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سچ کہا، یہاں پر نہیں کہا کہ تم نے سچ کہا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا سوال کیا؟ آپ مجھے بتائیے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کیا ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت جزا اور سزا کا دن ہے، یہ سوال نہیں تھا، سوال یہ نہیں تھا۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ قیامت کیا ہے، یعنی قیامت میں کیا ہوگا، تو اس کا جواب تو معلوم ہے، یوم الدین ہے، یوم الفصل ہے، یوم الجزا ہے، یوم التناوش ہے، یوم التناد ہے، یوم الطلاق ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے، لیکن سوال یہ نہیں تھا۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے الساعۃ ہی یوم الفصل، قیامت فیصلے کا دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ وہ یہ مقصد نہیں تھا ان کا، یہ مقصد نہیں تھا۔ سوال کیا تھا؟ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا مل مسئول عن الساعہ بأعلم من السائل، جس سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی مجھ سے جو تم سوال کر رہے ہو قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یعنی تم سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ جتنی معلومات تمہیں قیامت کے بارے میں ہے اتنی ہی معلومات مجھے بھی قیامت کے بارے میں۔ اور یہ کس بارے میں ہے؟ قیامت کب آئے گی،
मतस्साअ, क़यामत कब आएगी, कब का सवाल था ये। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि जिससे पूछा जा रहा है क़यामत के बारे में, वो पूछने वाले से ज्यादा इस बारे में नहीं जानता है। एक बात तो ये, दूसरी बात आगे जो सवाल आ रहा है वो सवाल इसी पर मुरत्तब है, इसी पर मुरत्तब है, इसी के नतीजे में सवाल है कि ठीक है क़यामत के बारे में आपको भी उतनी मालूमात है, मुझे भी उतनी मालूमात है, आप भी नहीं जानते मुझसे ज्यादा, मैं भी उतनी जानता हूं, आप भी उतनी जानते हैं, तो ठीक है उसकी कुछ निशानियों के बारे में बता दीजिए। तो ये सवाल क्या है, सवाल ये मुरत्तब है, यानी उसी पर ये सवाल है। क्या कहा, कहा क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, फ़अख़बिरनी नहीं, उसके बाद क्या कहा, क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो ठीक है आप मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में बतला दीजिए। अमारात यानी अलामात, अलामात क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। ये सवाल भी बतलाता है कि क़यामत की में क्या होगा, ये सवाल नहीं था जिब्रील का, बल्कि ये सवाल था कि क़यामत आएगी कब, इसीलिए आपने ये बात बयान फरमाई। काला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया निशानियों के हवाले से, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, एक निशानी ये और एक निशानी आगे, वो अंतरल हुफातल उरातल आलत रिआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, दो निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। और आप देखें कि ये दोनों निशानियां क़यामत की करीब होने की छोटी निशानियों में से, दो निशानियां जो बयान फरमाई, ये दोनों निशानियां क़यामत की छोटी निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से नहीं। बड़ी निशानियां तो 10 अलग हैं, ये छोटी निशानियां हैं। आपने फरमाया नंबर एक निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिकन को जने, लौंडी अपने मालिकन को जनेगी। इसकी शरह आएगी, क्या माना है, कई एक मानी उम्मत के शारहीन ने, उलमा ने बयान किए हैं, इसका क्या माना उसे हम लोग पढ़ेंगे। ये अब सिर्फ तर्जमा पढ़ रहे हैं, अभी बस्ता बस्ता हम इससे गुजरेंगे एक एक नुक्ते पर, एक एक पैराग्राफ पर और एक एक जुमले पर, ताकि हम उससे माना भी समझें और उसका उससे फवाइद जो मुस्तंबत होते हैं, मसाइल जो निकलते हैं, उसकी मालूमात भी हम हासिल करें। क्या कहा, लौंडी अपने मालिकन को जने। नंबर 2, और दूसरी निशानी ये है क़यामत की निशानियों में से कि तुम हुफात, हाफी की जमा, नंगे पैर बगैर चप्पल जूते को हाफी कहते हैं, और चप्पल जूते वाले को मुंतइल कहते हैं। हाफी मुंतइल, हाफी की जमा हुफात, बगैर चप्पल जूते वाले, नंगे पैर। अल उरात, आरी की जमा है, नंगे जिस्म, नंगे जिस्म। अल आला, आइल की जमा है, फकीर, फकीर मुहताज। रिआ, राई की जमा है, चरवाहे। अश्शा, ये शात की जमा है, जिसके माने बकरियों के होते हैं। माना क्या निकला, कहते हैं दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे नंगे पैर, नंगे जिस्म, फकीर, मोहताज, बकरियों के चराने वालों को, यततावलून फिल बुनियान, वो बिल्डिंगों में, महलों में, इमारतों में बड़ी बड़ी एक दूसरे पर फख्र कर रहे होंगे, एक दूसरे पर फख्र कर रहे होंगे। ये क़यामत की निशानियों में से दूसरी निशानी है। काला, फिर बयान करते हैं अब्दुल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुम्मन तलका, सुम्मा इन तलका, इतनी बात करके वो शख्स चला गया। सवाल जवाब, इतने सारे सवालात और उसके जवाबात लेकर के वो शख्स चला गया। फलबिस्तु मलियन, मैं कुछ देर तक या बहुत देर तक ठहरा रहा। मलियन एक वक्फे को कहते हैं, टाइम पीरियड को कहते हैं। कुछ वक्त तक, खा वो बहुत थोड़ा हो या ज्यादा हो, मैं ठहरा रहा। सुम्मा क़ाल ली या उमर, फिर आपने फरमाया। यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, काला के फाइल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या उमर अतदरी मनिस साइल, उमर क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था, ये सवाल करने वाला कौन था। कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं ये सवाल करने वाला कौन था। ये तो उस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे,
آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور علم کا سلسلہ آپ کو اللہ کی طرف سے جاری تھا اور آپ وحی کے علم کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اب آج یہ جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ اعلم کہنا چاہیے، اللہ اعلم کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی جو آپ کے لیے مقدر تھی آپ اسے جی چکے اور آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ جبریل امین ہی علیہ السلام ہیں جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا یا محمد عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد جتنا چاہیں آپ جی لیں، جتنا چاہیں آپ جی لیں، زندگی گزار لیں، فإنک میت، کیونکہ یقیناً ایک دن آپ کو مرنا ہے، یقیناً آپ کو ایک دن مرنا ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اب بہتر یہ ہے اور صحیح یہ ہے کہ ہمیں اللہ ورسولہ عالم کہنے کے بجائے اللہ اعلم کہنا چاہیے۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے اللہ کے نبی نے سوال کیا جانتے ہو کون ہے؟ عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ پھر اس بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا فإنه جبریل، تو یقیناً یہ جبریل تھے، یقیناً یہ کون تھے؟ جبریل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آئے گی بات کہ سکھایا کس نے دین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جواب تو سارے کس نے دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن واسطہ کون بنا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اس لیے نبی نے واسطے کو بھی کیا کہا؟ وہی معلم ہے۔ تو معلم بھی معلم ہے، اور کبھی جو واسطہ بنتا ہے علم کا اسے بھی معلم کہا جاتا ہے۔ یہ علم کا فضل ہے، یہ علم کا فضل ہے، علم کی برکت ہے کہ یہ شرف اسے ملتا ہے کہ واسطہ بننے والے کو بھی یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ معلم۔ بہرحال یہ روایت کے الفاظ تھے جو ہم لوگوں نے صحیح مسلم کے اندر جو بھی روایت ہے یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، آگے بڑھیں یا ترجمے پر آج اتفاق کریں، اور پھر انشاءاللہ پھر ہے نا آگے اگلے مجلس میں انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ تو حدیث جبریل بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں جو امت کے ائمہ اور محدثین کے اقوال ہیں اس کی عظمت کے حوالے سے وہ باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے آئیں گی، پھر اس کی روایتوں کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو حدیث کی شروع ہونے سے پہلے جو واقعہ آپ کے سامنے معبد جوہنی بصرہ کے اندر جو تقدیر کا انکار کا پہل فتنہ یا اس کی بدعت شروع کرنے والا ہے، اس پورے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، کیا عبرت ملتی ہے، وہ ہم پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم براہ راست پھر حدیث کے اندر داخل ہوں گے اور اس کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث جبریل کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کی فقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہ الحدیث یعنی حدیث سے ملنے والا علم، ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق، منہج سے متعلق، ادب سے متعلق، تمام پہلوؤں سے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس حدیث کی فقہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی واقفیت حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کما حق ہو اس حدیث کی فقہ پڑھنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ دین ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ